قرأ الفاتحة. بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد المرسلين، إمام المتقين، رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، النبي المهذب، نور في الهدمين، شمس بين القمرين، شفيع في الدارين، صاحب الفضل والعطاء والنور والضياء والتذكرة والبكاء، إمام الأتقياء، خاتم الأنبياء، محمد المصطفى. المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي، مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المكرمين، لا سيما بهجة قلب الرسول الزهراء البتول، السيدة الجليلة الجميلة، ذات الأحزان الطويلة، في المدة القليلة، وعلى بعلها السيد المطهر والشجاع الغضنفر، أبي شبير وشبر، قاسم الطوبى وسقر، الأشرف المكين، العالم المبين، ليث بني غالب، مظهر العجائب، مظهر الغرائب، غالب كل غالب، الذي أكمل الله الدين بولايته يوم غدير، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. صلوات الله.
حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے کہ آیت مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور خیبر علی ابن غلام علی اور سمیر علی ابن سلیم علی کی ارواح کو اتصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد۔ پروردگار، یہ جو ہم نے سورہ کی تلاوت کی ہے ان کا ثواب جناب معصوم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، ان کی طرف سے جو ثواب حاصل ہو مرحوم خیبر علی ابن غلام علی اور سمیر علی ابن سلیم علی کی ارواح کو اتصال ہو کر صلوات پر محمد و علی محمد۔ عظمت اہل بیت اطہار پر اس سے بلند تر صلوات آپ حضرات حضرات گرامی قدر، ان مجالس اعزاء کے لیے جو عنوان انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کربلا کی بقا میں جناب زینب اور امام سید سجاد کا کردار، جس عنوان کے تحت کل پہلی مجلس آپ حضرات کیا جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے وہ سب امید ہے کہ آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہوں گے۔ انشاءاللہ مسلسل اسی عنوان کے تحت گفتگو آگے بڑھے گی۔ ایک مرتبہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا مائک کی آواز اگر بڑھا دیں چونکہ آواز میری گرفتہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ کربلا کی نہضت، کربلا کا انقلاب اور کربلا کا معرکہ جس کارواں کے میر کارواں امام حسین علیہ السلام تھے، اس کارواں کی میر کارواں حضرت زینب علیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جس سفر کا آغاز 28 رجب سن 60 ہجری سے کیا، اسی سفر کو آگے لے کر جناب زینب کبریٰ بڑھی ہیں۔ وہی مقصد جو امام حسین لے کر چلے تھے، اسی مقصد کو ہم اور آپ تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے بی بی زینب کبریٰ اور امام سید سجاد۔ اور جیسا کہ کل بھی میں نے بار عرض کیا کہ یہ وہ نہضت ہے، یہ وہ انقلاب ہے، یہ وہ معرکہ ہے، یہ کتاب کربلا وہ کتاب کربلا ہے کہ جس میں حسین نے ایسی جذابیت رکھی ہے کہ آج تک یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، لیکن اس کی جذابیت میں کمی نہیں آ رہی۔ یوں تو نہ جانے کتنے ذکر اس دنیا میں ہوتے ہیں، اور اہل دانش اور پڑھے لکھے حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اگر زیادہ تکرار کی جائے تو اس چیز میں وہ جذابیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن نہ جانے حسین بن علی نے اس کتاب کربلا میں کس جذابیت کو حسین نے رکھا، اس لیے کہ ہر کتاب جو بھی کتاب زمانے میں لکھی گئی وہ کتاب یا تو کاغذ پہ لکھی گئی یا کسی جانوروں کے کھال پر لکھی گئی۔ پرانے زمانے میں جب لکھا جاتا تھا تو جانوروں کی کھال پہ لکھا جاتا تھا، یا ماڈرن زمانے میں اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو وہ کاغذ پر لکھی گئی، اور جب لکھی گئی ہے کوئی بھی کتاب اس کائنات میں تو اس کو لکھنے کے لیے سیاہی کا استعمال کیا گیا، روشنائی کا استعمال کیا گیا، لیکن یہ کتاب کربلا ہے کہ جو کسی کاغذ پر نہیں بلکہ حسین نے
اس کتاب کو پیغام کربلا کو ہوا کے دوش پر لکھا ہے، ہوا کے دوش پر لکھا ہے، اور کسی سیاہی سے نہیں، کسی روشنائی سے نہیں، بلکہ حسین نے پیغام کربلا کو خون کی روشنائی سے لکھا ہے۔ اس لیے کہ خون کا رنگ بڑا پکا ہوتا ہے، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو اثر لائے گا۔ تو خون سے جو پیغام لکھا جائے اور جو پیغام ہوا کے دوش پر لکھا جائے، وہ کتابیں کہ جو کاغذوں پر لکھی گئی، وہ کتابیں اپنی ذات میں محدود ہو جاتی ہیں، ان کا پیغام صرف ان لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں وہ کتاب پہنچے۔ لیکن حسین نے پیغام کربلا کو کسی کاغذ پر نہیں بلکہ ہوا کے دوش پر لکھا، جہاں جہاں ہوا جائے گی وہاں وہاں پیغام کربلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و تو ایسی جذابیت حسین نے اس کتاب کربلا میں رکھی ہے، ایسی جذابیت حسین نے اس کتاب کربلا کو عطا کی ہے میرے عزیزوں۔ اور دیکھیے، اگر اللہ اکبر، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین کی ذات اس کائنات میں، یہ تو تمام ائمہ کی ذات منفرد ذات ہے، وہ ممتاز ہیں، وہ اپنے آپ میں امتیاز رکھتے ہیں، لیکن تمام انبیاء میں بھی جو ذات اپنے آپ میں ممتاز ہو، اس ذات کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تمام ائمہ میں بھی جو ذات اپنے آپ میں منفرد ہو، وہ ذات حسین ابن علی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور فرمائیے گا میرے جوان بھائیوں، اگر آپ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کربلا عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو عقل کے ذریعے سے، اگر آپ صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے کربلا کو سمجھنا چاہیں گے تو کربلا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہ اگر آپ کربلا کو صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے سمجھیں گے تو ہزاروں اعتراضات پیدا ہوں گے، ہزاروں اشکالات کے ساتھ۔ کیسے اشکال؟ جب حسین کو معلوم تھا کہ حسین کربلا جائیں گے، حسین کو قتل کر دیا جائے گا، نبی کہہ کے جا چکے تھے کہ آپ کو یہاں پر قتل کیا جائے گا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ پھر حسین اس جگہ جا کیوں رہیں گے جہاں پر حسین کو جان قربان دینی، جہاں حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ حسین جا کیوں رہا۔ سوال ہے، اگر آپ عقل کے صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے سمجھیں گے تو اعتراضات پیدا ہوں گے۔ اگر حسین جا بھی رہے ہیں تو پھر جا رہے ہیں تو زینب کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ام کلثوم کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، فاطمہ بنت الحسین کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اتنی ساری خواتین کو؟ جب جنگ کا میدان وہاں پر سجنے والا ہے، جنگ ہوگی، دو کاروان لڑیں گے، تو پھر آخر حسین ان خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اگر آپ صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے کربلا کو سمجھنا چاہیں گے تو اس طرح کے اشکالات پیدا ہوں گے۔ تو پھر کیا کریں کہ کربلا کو سمجھیں؟ کربلا کو کس طریقے سے سمجھے؟ اگر عقل کے ذریعے سے نہ سمجھے تو پھر کیسے سمجھے؟ کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ دل کی بھی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے خدا کی قسم۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ دل کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نام ہے وادی عشق کا۔ کربلا نام ہے وادی عشق کا، کہ جہاں حسین جیسا عاشق اپنے معشوق خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور جہاں میرے عزیزو، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں میں نہیں ہوتی، وہاں انسان خود کو نہیں دیکھتا۔ اگر آپ صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے سمجھیں گے، صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے کربلا کو سمجھنا چاہیں گے تو ہزاروں اشکال پیدا ہوں گے۔ حسین کو جان قربان دینی ہے، حسین کو قتل کر دیا جائے گا، تو حسین کربلا جا کیوں رہے ہیں؟ آخر حسین کیوں جا رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اے بیٹا، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ
نہ بعد میں آنے والوں کوئی پریشانی اور نہ مجھے اس طریقے سے بیچ میں رکنا پڑے. ایک اور سلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آ جائیے, آگے آ جائیے. اور عباس بھائی نے کمیٹی سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیا ہے کہ میں یہیں بیٹھوں گا, یہاں سے ہلوں گا نہیں بالکل بھی. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے جوانوں, اگر کربلا کو سمجھنا ہے, اگر صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے آپ سمجھنا چاہیں گے تو اس طریقے کے اشکال پیدا ہوں گے. یہی تو وجہ ہے کہ جب امام حسین مکے سے نکل رہے تھے تو کسی نے آنے کے بعد سوال کیا, مولا آپ جا رہے ہیں, جب آپ کو معلوم ہے کہ قتل کر دیا جائے گا تو آخر آپ جا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا, آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو آپ کربلا جا کیوں رہے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ دل کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا وادی عشق کا نام ہے, وادی عشق کا نام ہے, اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, وہاں میں نہیں ہوتی, وہاں انسان خود کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہی کرتا ہے کہ جو معشوق چاہتا ہے, جو معشوق چاہتا ہے. اب ایک واقعہ ذہن میں آ گیا, یہاں سے روکے ایک بریکٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عاشق کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, اپنے آپ کو. اور عشق کی بات ہے تو ذرا میرے جوانوں ذہنوں کو وہیں تک لے کے جائیے گا کہ جہاں تک میں عرض کروں, اس سے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو معاملہ خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نہیں. اور ویسے بھی یہ جو دنیا کا عشق ہوتا ہے یہ کوئی عشق نہیں ہوتا, یہ عشق حیوانی ہوا کرتا ہے. عشق اگر کرنا ہے تو وقت کے امام سے کیا جائے, عشق اگر کرنا ہے تو اہل بیت سے کیا جائے, عشق اگر کرنا ہے تو خدا سے کیا جائے. یہی تو عشق ہے کہ جو انسان کو عروج پر پہنچاتا ہے, انسان کو معراج پر پہنچاتا ہے. تو عاشق کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. ایک صاحب تھے, دل لگا بیٹھے تھے کسی سے, تو وہ پہنچے اپنی معشوقہ کے دروازے پر, اور جانے کے بعد انہوں نے دق الباب کیا. دق الباب کیا تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہہ دیا کہ میں. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. پھر دق الباب کیا, پھر کھٹکھٹایا دروازے کو, پھر آواز آئی کون؟ کہا کہ میں. پھر کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا, کون؟ کہا کہ میں. اب جیسے انہوں نے کہا کہ میں, اندر سے آواز آئی کہ دفع ہو جاؤ, چلے جاؤ. اب یہ بیچارے جو عشق کے مارے گئے تھے ملاقات کے لیے, اب چہرہ لٹکائے ہوئے آ رہے تھے. راستے میں ایک حکیم و دانا شخص مل گئے, دیکھا کہ چہرہ لٹکا ہوا ہے, ارے بھائی بڑے پریشان نظر آ رہے ہو, کہا صاحب نہ پوچھیے. کہا نہیں بتائیے تو صحیح کیا مسئلہ ہے. کہا نہیں نہ آپ نہ پوچھیے, آپ سے مربوط نہیں ہوں. کہا نہیں بتائیے تو صحیح, ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی حل ہو. اب انہوں نے بتایا کہ ہم گئے تھے ملاقات کے لیے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ ہم نے کہہ دیا کہ میں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اندر سے آواز آئی کہ دفع ہو جاؤ. کہا بس تمہاری یہی غلطی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہی غلطی ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ میں. جہاں عشق ہوتا ہے وہاں میں نہیں ہوتی, جہاں جہاں عشق ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے وہاں میں نہیں ہوتی. عاشق کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, فقط وہی چاہتا ہے کہ جو معشوق چاہتا ہے, جو معشوق کی رضایت ہوتی ہے, جو معشوق چاہتا ہے وہی کرتا ہے, وہی چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مکے سے امام حسین نکل رہے تھے تو کسی نے سوال کیا, مولا آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آخر آپ جا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. پلٹ کر حسین نے مسکرا کر جواب دیا, کہ تمہیں نہیں معلوم, ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا, میرا معشوق مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے, مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے. حسین بتانا چاہتے ہیں کہ حسین عاشق خدا کا نام ہے, اور عاشق کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا بلکہ وہی کرتا ہے کہ جو معشوق چاہتا ہے. کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. اور جب سوال کرنے والے نے سوال کیا, مولا آپ جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں,
تو آخر بی بی زینب کبریٰ کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، ام کلثوم کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، فاطمہ بنت الحسین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ان خواتین کو جب وہاں جنگ کا میدان سجنے والا ہے تو آخر ان خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ حسین نے پلٹ کر یہی جواب دیا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، میرا معشوق انہیں اسیر دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے میرا معشوق، میرا خدا انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ حسین نے بتا دیا کہ حسین ہی فقط عاشق خدا کا نام نہیں ہے، زینب بھی عاشق خدا کا نام ہے، ام کلثوم بھی عاشق خدا کا نام ہے، علی اکبر بھی عاشق خدا کا نام ہے۔ امام حسین نے بتایا کہ اگر حسین لے کر جا رہے ہیں تو یہ سب معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ یہ وہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو معشوق چاہتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ان خواتین کو اپنے ساتھ لیا، بی بی زینب کبریٰ کو لے کر چلے۔ شاید میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ زینب کبریٰ نہیں بلکہ اسلام کی خطیبہ اعظم جا رہی تھی۔ اسلام کی خطیبہ اعظم کا نام ہے۔ یہ اپنے خطبوں سے جب دربار ہلائیں گی، جب اپنے خطبے بیان کریں گی تو پھر پیغام کربلا لوگوں تک پہنچے گا۔ اسی لیے تو فارسی زبان کا یہ مصرع بڑا مشہور ہوا کہ کربلا در کربلا میں موند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ میرے عزیزو، جناب زینب کبریٰ کو امام حسین اپنے ساتھ لے کر چلے تاکہ کربلا کے پیغام کو، کربلا کے مقصد کو لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ آخر کربلا میں کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، کون حق محض ہے اور کون باطل محض۔ لہٰذا بی بی زینب کبریٰ کو امام حسین لے کر چلے اور کیا خوب کیا شان سے بی بی زینب کبریٰ نے اپنی ذمہ داری کو نبھائی۔ آپ دیکھیے کہ وہ خاتون کہ جس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہو، جس نے اپنے بھتیجے کو قربان کیا ہو، بھائی کو قربان کیا ہو، اتنی ساری شہادتیں دینے کے بعد بھی بی بی زینب کبریٰ جب بازار کوفہ میں پہنچی ہیں تو کس شان سے خطبہ دے رہی تھی بی بی زینب کبریٰ۔ ساری قربانیاں، سارے صدمے اٹھانے، اور وہ بھی خاتون۔ اگر کوئی آدمی ہو، کوئی مرد ہو سکتا ہے کہ برداشت کر جائے، لیکن کوئی خاتون اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی، اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی جب بی بی زینب کبریٰ بولی تو کس شان سے بولی، اور جب بولی ہے تو وہ صحابی کہ جو نابینا صحابی تھا وہ بھی کہنے لگا، ارے کیا علی میدان میں آ گئے، کیا علی بازار کوفہ میں آ گئے، کیا علی بازار کوفہ میں آ گئے۔ اس شان سے بی بی زینب کبریٰ بولی۔ اسی لیے تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے بی بی زینب کبریٰ جیسی شجاع عورت اس پوری کائنات میں نہیں دیکھی۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی بی بی زینب کبریٰ بول رہی تھی، اور کس شان سے بولی ہے، کس شان سے بولی ہے۔ بازار کوفہ کو سجایا گیا تھا، بازار کوفہ میں شور و غل مچ رہا تھا، یہ اعلان کیا گیا تھا ابن زیاد کی طرف سے کہ کوئی بھی ان کی بات کو نہ سننے پائے، ایسا شور مچاؤ کہ کوئی بھی ان کی بات کو نہ سننے پائے، ان کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اونٹوں کو حرکت دی جا رہی تھی تاکہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھی وہ آپس میں شور مچائے اور کوئی بی بی زینب کبریٰ سید سجاد کی بات کو نہ سننے پائے۔ لوگ شور مچا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، آوازیں کر رہے تھے تاکہ کوئی زینب کبریٰ کی آواز کو نہ سننے پائے۔ لیکن اللہ اکبر، جب علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ بولنا چاہی ہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ جو بول جائے، کس کی مجال ہے جو آواز اٹھائے، کس کی مجال ہے جو شور مچائے۔ یہی تو وجہ ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ میری نگاہوں نے دیکھا کہ فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا، بی بی زینب کبریٰ نے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کبریٰ نے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا، ہاتھ سے ایک اشارہ کیا، فَسَكَتَتِ الْأَنفَاسِ، لوگوں کی آوازیں تو آوازیں، ان کی سانسیں ان کے سینوں میں گھٹ کر رہ گئی۔ اللہ اکبر، آوازیں تو آوازیں، ان کی سانسیں ان کے سینوں میں گھٹ کر رہ گئی۔ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ، اور اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھی سب کی سب خاموش ہو گئی، سب کی سب خاموش ہو گئی، سب کی سب خاموش ہو گئی۔ عجب نہیں، بی بی زینب کبریٰ نے ابن زیاد کی طرف رک کر کے کہا ہو، او ابن زیاد، تم میرے بھائی کے سر و تن میں جدائی کرنے کے بعد بھی تو انسانوں پہ حکومت نہ کر سکا، لے آ اسی بازار کوفہ میں دیکھ کہ انسانوں پر بھی ہماری حکومت ہے، حیوانوں پر بھی ہماری حکومت ہے۔
भाई के सरो तन में जुदाई करने के बाद भी तू इंसानों पे हुकूमत ना कर सका। जाके देख इसी बाजारे कूफा में, उसी तेरे शहर में इंसानों पर भी हमारी हुकूमत है, हैवानों पर भी हमारी हुकूमत है। अल्लाह अकबर। क्या शान से बीबी ज़ैनब कुबरा बोली है। और जब बोली है बीबी ज़ैनब कुबरा, जब अली के लहजे में बीबी ज़ैनब कुबरा बोली, खुदा की कसम मैं वो खुतबा यहाँ अर्ज नहीं करना चाहता हूँ, जब बोली है बीबी ज़ैनब कुबरा तो इमाम सैयद सज्जाद जैसा वक्त का इमाम भी बोल उठा, या उम्मती उसकुती अंते बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा। ए फूफी अम्मा आप खामोश हो जाइए। क्यों? इसलिए कि आप ऐसी आलिमा है कि जिसने इस दुनिया में किसी के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया। किसी से आपने इस दुनिया में सीखा नहीं है, आपने इस दुनिया में किसी से नहीं सीखा। और जब जनाब सैयद सज्जाद ने ये जुमला कहा है ना कि आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, तो एक लफ्ज के कैद लगाए। क्या लफ्ज? अंते बिहम्दिल्लाह। आप अल्लाह के फजलो करम से, खुदा का शुक्र है कि आप ऐसी आलिमा हैं। ये जुमला इमाम का ये बता रहा है कि देखो हम सब्र के पैकर हैं, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए हमारे हाथ से दामने सब्र छूटने वाला नहीं है। इसलिए कि हमारी उम्मीद खुदा पर है, हमारा भरोसा खुदा पर है। हम बताना चाहते हैं कि देखो हमारा इल्म भी इलाही इल्म है, हमारे नाम भी इलाही नाम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमारा इल्म भी इलाही नाम है। बीबी ज़ैनब कुबरा का इल्म भी इलाही इल्म है, इनका नाम भी इलाही नाम है। जिब्रील आए थे, आने के बाद अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह इस बच्ची का नाम परवरदिगार ने ज़ैनब रखा है, ज़ैनब रखा है। क्यों? इसलिए कि ये बेटी, ये बच्ची अपने बाबा की ज़ीनत है, अपने बाबा की ज़ीनत है। और क्या खूब बीबी ज़ैनब कुबरा ने इस नाम की लाज को रखा, क्या खूब इस नाम की लाज को रखा। किस तरीके से बीबी ज़ैनब कुबरा अली की ज़ीनत बनी है, किस तरीके से बनी। जब बोली तो अली के लहजे में बोली, जब बोली तो मौलाए कायनात के लहजे में बोली। और जो देखने वाले लोग थे, जिनके चेहरों पर आंखें थी, वो तो पहचान न सके, लेकिन जो नाबीना था, जिसके पास बसारत की आंखें न थी लेकिन बसीरत की आंखें थी, वो बोल उठा, अरे क्या अली बाजार कूफा में आ गए, क्या अली आ गए। तो जब बोली है बीबी ज़ैनब कुबरा तो किसके लहजे में बोली? मौलाए कायनात के, ठीक है ना, मौलाए कायनात के लहजे में। अब सवाल यह है कि क्या जब बीबी खुतबा दे रही थी, जब बीबी बोली हैं, तो क्या सिर्फ लहजा मौलाए कायनात का था? क्या सिर्फ लहजा मौलाए कायनात था? नहीं, बीबी ज़ैनब कुबरा के अल्फाज वही अल्फाज थे कि जो मौलाए कायनात के अल्फाज थे। बीबी ज़ैनब कुबरा का किरदार वही किरदार था कि जो अली का किरदार था। अल्फाज वही अल्फाज के जो अली के अल्फाज थे। किस तरीके से लिखा है, नहजुल बलागा में मौजूद है कि अमीर शाम ने, मुआविया ने मौलाए कायनात के नाम एक ख़त लिखा और उसमें चाहा कि ये जो खुलफाए सलासा हैं उनकी तारीफ़ करे। ख़त लिखा तो उसने लिखा, या अली मुहाजिर और अंसार में क्या फ़र्क है। बहुत तवज्जो फरमाइए खुदा की कसम, बीबी ज़ैनब कुबरा के अल्फाज वही अल्फाज थे कि जो अली के अल्फाज थे। ने लिखा कि या अली मुहाजिर और अंसार में क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं। जो मुहाजिरीन का मर्तबा है वही अंसार का मर्तबा है, जो अंसार का मर्तबा है वही मुहाजिरीन का मर्तबा है, कोई फ़र्क नहीं। इसके ख़त के जवाब में पलट कर मौलाए कायनात ने ख़त में लिखा, मौला फरमाते हैं, मालिक तोलक़ाए वबनाई तोलक़ा अत्तमीज़ु बैनल मुहाजिर वल अंसार। का ग़ुलाम की औलाद ग़ुलाम क्या जाने कि मुहाजिर कौन अंसार कौन। अल्लाह अल्लाह, बहुत आसानी से आपने सुन लिया। क्या कहा पलट कर मौला ने? इसने लिखा था कि मुहाजिर और अंसार में कोई फ़र्क नहीं है, सब बराबर हैं, सबका मर्तबा एक है, सबका मर्तबा बराबर है, सब एक हैं। पलट कर मौला ने लिखा कि मालिक तोलक़ाए वबनाई तोलक़ा
التمییز بین المہاجر والانصار، کا آزاد شدہ غلام کی اولاد غلام کیا جانے کہ مہاجر کون، انصار کون، مہاجر کون، انصار کون، مہاجر کون، انصار کون۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی زینب کبریٰ کے الفاظ وہی الفاظ تھے کہ جو علی کے الفاظ تھے، جو مولا کے الفاظ تھے، وہی الفاظ بی بی زینب کبریٰ نے بھی اختیار کیے۔ بھائی کل باپ اور دادا کو علی نے غلام کہا، علی نے ابن الطلقاء کہا، نہیں غور کر رہے شاید آپ، علی نے کل باپ اور دادا کو علی نے غلام کہا، اور یہاں یزید کے دربار میں بی بی زینب کبریٰ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید سے کہہ رہی تھی ابن الطلقاء، وہ آزاد شدہ غلام کے بیٹے۔ مل کے بولے بھائی، مل کے ایک نعرہ حیدرے، بھائی کل باپ اور دادا کو علی نے غلام کہا۔ مال الطلقاء وابناء الطلقاء التمییز بین المہاجر والانصار، یہاں یزید کے دربار میں بی بی زینب کبریٰ یزید سے کہہ رہی ہے ابن الطلقاء، وہ آزاد شدہ غلام کے بیٹے، وہ آزاد شدہ غلام کے بیٹے۔ باپ اور دادا کو علی نے ذلیل کیا، ہائے ہائے ہائے، باپ اور دادا کو علی نے ذلیل اور رسوا کیا۔ جو کمی رہ گئی تھی اسے بی بی زینب نے پورا کر دیا، اور یزید کو بتا دیا کہ یزید دیکھ تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام، تیرا دادا بھی غلام۔ اللہ اکبر، جو کمی پوری رہ گئی تھی، جو کمی رہ گئی تھی اسے بی بی زینب کبریٰ نے پورا کر دیا۔ یزید تو بھی غلام زادہ، تیرا باپ بھی غلام زادہ، تیرا دادا بھی غلام زادہ۔ اور جب یزید نے اپنے دربار میں سفیر روم کو بلا رکھا تھا، چاہتا تھا کہ اہل بیت کی غلط معرفی کرے، ان کی غلط پہچان بتائے کہ یہ کون ہے۔ جب سفیر روم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، اچانک بی بی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ او سفیر روم، یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ یہ تو میں بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں۔ اور خدا کی قسم کیا جملہ کہا بی بی زینب کبریٰ نے، سنیے میرے عزیزو، کہ یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ یہ تو میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ یزید کون ہے۔ ہائے ہائے، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم کون، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ یزید کون۔ اب بی بی زینب کبریٰ نے بتانا شروع کیا، جدی سید الانبیاء، سن سفیر روم، میرا نانا نبیوں کا سردار، ابھی سید الاولیاء، میرا بابا ولیوں کا سردار، اخی سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے میرا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار، امی سیدۃ نساء العالمین، میری ماں عورتوں کی سردار۔ بی بی زینب کبریٰ نے سفیر روم کو بتا دیا کہ سفیر روم سن، ہم ہیں سرداروں کی اولاد، اور یہ یزید ہے غلاموں کی اولاد۔ ہم ہیں سرداروں کی اولاد، ہم ہیں سرداروں کی اولاد، اور یہ یزید ہے غلاموں کی اولاد، غلاموں کی اولاد۔ تو بی بی زینب کبریٰ نے وہی الفاظ اختیار کیے کہ جو الفاظ علی کے الفاظ تھے۔ اور جب اس نے لکھا تھا مولا کائنات کے لیے خط میں، امیر شام نے لکھا کہ یا علی، ہم تو آپ کو سقیفہ کے موقع پر ایسے لے کر آئے تھے کہ جیسے اونٹ کو زبردستی باندھ کے لایا جاتا ہے۔ پلٹ کر مولا نے مسکرا کے جواب دیا، ترید ان تضمنی فمدحتنی، تو
تو یہاں بھی چاہتا تھا کہ میری مذمت کرے، لیکن دیکھ اللہ نے تجھ سے میری تعریف کروا دی، تجھ سے میری مدح کرا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا یہ کہنا کہ تم ثقیفہ کے موقع پر مجھے لے کر گئے تھے زبردستی اونٹ کی طرح، جیسے اونٹ کو باندھ کے لایا جاتا ہے، تیرا یہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی اپنے اختیار سے نہیں گیا تھا۔ علی 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 اپنے اختیار سے نہیں گیا تھا۔ تیرا یہ کہنا کہ تم مجھے زبردستی لے کر گئے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے نہ تو کبھی ثقیفہ کو مانا، نہ ثقیفہ کے لیڈروں کو مانا۔ یا علی نے نہ تو کبھی ثقیفہ کو مانا، نہ ثقیفہ کے لیڈروں کو مانا۔ یہی وجہ، یہی الفاظ بی بی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں کہہ رہی تھی، فرما رہی تھی یزید سے، یزید کل تم میرے بابا کو زبردستی لے کر گئے تھے، تیرے باپ دادا، آج تم میرے بھتیجے کو زبردستی لے کر آئے ہو۔ کل میرے بابا کو لے کر گئے تھے کہ تاکہ علی سے بیعت لے سکو، آج سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے لائے ہو تاکہ سید سجاد سے بیعت لے سکو۔ لیکن یاد رکھنا یزید، جب پہلے علی نے بیعت نہ کی تو چوتھا علی کیسے بیعت کر لے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب پہلے علی نے بیعت نہ کی تو چوتھا علی کیسے بیعت کر لے؟ تو بی بی زینب کبریٰ کے الفاظ وہی الفاظ کہ جو علی کے الفاظ تھے، بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ وہی لہجہ کہ جو علی کا لہجہ تھا، بولی تو علی کے لہجے میں، الفاظ اپنی زبان پر ادا کیے تو وہی الفاظ کہ جو علی کے الفاظ تھے، کردار وہی کردار کہ جو علی کا کردار تھا، جو تاریخ میں مولا نے کردار نبھایا وہی کردار بی بی زینب کبریٰ نے نبھایا، جو کردار مولا کائنات کا تھا وہی کردار جناب زینب کبریٰ کی ذات میں سمٹ چکا تھا، وہی کردار بی بی زینب کبریٰ نبھا رہی تھی۔ وہ کیسے؟ اسلام کی تاریخ اسلام کی ایک بڑی مشہور و معروف جنگ ہے، اور اس جنگ میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کا ذکر ہوا ہے، تیز بھاگنے والے گھوڑوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ بات گھوڑوں کے لیے نہیں تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذکر ہوا ہے، لکھا ہے تاریخ نے، بہت مختصر طریقے سے جلدی جلدی سن لیجئے، اس لیے کہ پوری جنگ نہ میں پڑھ سکتا ہوں اور نہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس وقت، اور نہ پڑھنا مقصود ہے۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ وہ کردار، وہی کردار جو علی نے نبھایا ہے وہی کردار بی بی زینب کبریٰ نے نبھایا۔ نبی نے ایک فوج کے ایک حصے کو، ایک گروپ کو ایک پہاڑی کے ایک دہانے پر روکا، کہا دیکھو یہاں سے ہلنا مت، چاہے کچھ ہو جائے یہاں سے جانا مت۔ لشکر اسلام غالب آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام غالب آ رہا ہے، کہیں مال و غنیمت ختم نہ ہو جائے، لہٰذا نبی کے فرمان کو ایک طرف رکھا اور اس دہانے کو چھوڑ کر مال غنیمت کے چکر میں آ گئے۔ وہ دشمنوں کا لشکر جو پسپا ہو کے جا رہا تھا، مغلوب ہو کے جا رہا تھا، وہ لشکر واپس آیا اور اسی دہانے سے اس نے حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا تو وہ لشکر اسلام کے جو غالب آ رہا تھا اب وہ مغلوب ہونے لگا، لشکر اسلام پسپا ہونے لگا، لشکر اسلام مغلوب ہونے لگا۔ جب مغلوب ہونے لگا تو رسول خدا پہ حملے ہوئے، جناب حمزہ کو شہید کیا گیا، اور جب رسول خدا پر حملہ ہوا تو ایک آواز، شیطان کی آواز آئی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، نبوت قتل ہو گئی، رسالت قتل ہو گئی، نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ جیسے ہی شیطان کی یہ آواز آئی تو جو لوگ شیطان کی آواز سے مانوس تھے، جو لوگ شیطان کی آواز سے مانوس تھے، انہوں نے تلواروں کو چھوڑا، نیزوں کو چھوڑا، بھالوں کو چھوڑا، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔
کسی نے پوچھ لیا ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا کہ بھائی جب نبی نہ رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے، ہم جنگ کر کے کیا کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک نبی کا سچا عاشق بھی تھا، ایک نبی کا سچا حامی بھی تھا۔ وہ جنگ کرتا رہا، وہ تلوار چلاتا رہا، وہ رسول کا دفاع کرتا رہا۔ اور جب علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ چلے گئے؟ پلٹ کر علی نے مسکرا کے جواب دیا جب نبی نہ رہے تو میں جی کے کیا کروں گا؟ جب نبی نہ رہے، علی 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 علی، جب نبی نہ رہے، جب نبی نہ رہے تو میں جی کے کیا کروں گا؟ جب نبی نہ رہے تو میں جی کے کیا کروں گا؟ تو جب شیطان کی یہ آواز آئی کہ قد قتل محمد قتل ہو گئے، نبوت قتل ہو گئی، رسالت قتل ہو گئی، تو کوئی نہ تھا، فقط علی تھے جو دفاع کر رہے تھے۔ اور علی نے محمد کو، نبی کو، نبوت کو اپنے دوش پر ڈالا اور نبوت کی زندگی کا اعلان کیا۔ ہائے ہائے، ذرا توجہ فرمائی، خدا کی قسم جناب زینب کبریٰ نے وہی کردار نبھایا ہے کہ جو مولا کائنات کا کردار تھا۔ بھائی جب کل جنگ احد میں یہ اعلان ہوا کہ نبوت قتل ہو گئی تو مولا کائنات نے نبوت کو اپنے دوش پر ڈالا اور نبوت کی زندگی کا اعلان کیا۔ اور جب شام غریبہ میں یہ اعلان ہوا امامت قتل ہو گئی تو زینب کبریٰ نے سید سجاد کو اپنے دوش پر ڈالا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب جنگ احد میں اعلان ہوا نبوت قتل ہو گئی، رسالت قتل ہو گئی، نبوت قتل ہو گئی، تو مولا کائنات نے نبوت کو اپنے دوش پر ڈالا اور نبوت کی زندگی کا اعلان کیا، رسالت کی زندگی کا اعلان کیا۔ اور جب شام غریبہ میں اعلان ہوا امامت قتل ہو گئی تو زینب کبریٰ نے سید سجاد کو، امامت کو اپنے دوش پر ڈالا اور امامت کی زندگی کا اعلان کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو عصر عاشور امام قتل ہوا ہے، امامت قتل نہیں ہوئی۔ عصر عاشور امام قتل ہوا ہے، امامت قتل نہیں ہوئی۔ بی بی زینب کبریٰ وہی کردار بی بی زینب کبریٰ نبھا رہی تھی کہ جو کردار علی کا کردار تھا۔ اللہ اکبر، یہ زینب کبریٰ نہیں، یہ کردار علوی جا رہا تھا، اس لیے کہ کل نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری علی کی تھی، آج امامت کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری بی بی زینب کبریٰ کے کاندھوں پر تھی۔ بی بی زینب کبریٰ نے امامت کی محافظہ کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں امامت کی حفاظت ہو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جو مقصد حسینی کی پاسبان ہو، یزید کے دربار میں بی بی زینب کبریٰ یزید سے یہی تو کہہ رہی تھی، یزید تو چاہتا تھا کہ میرے نانا کے مقصد کو مٹا دے، میرے بابا کے مقصد کو مٹا دے، میرے بھیا حسین کے مقصد کو مٹا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی آیت نہیں آئی ہے۔ یزید تو چاہتا ہے کہ ہمارے مقصد کو مٹا دے، واللہ لا تمحو ذکرنا، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود بھی تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، تو میرے نانا کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، میرے بابا کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، میرے بھیا کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ ارے آج دنیا یہ چاہتی ہے ان عزاداروں کو ختم کر دیا جائے، ان پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، انہیں ختم کر دیا جائے، اما جب یزید جیسا خلیفہ اس عزاداری کو اور اس مجلس حسین کو نہ روک سکا تو پھر کس کی مجال ہے کہ ان مجلسوں کو روک سکے؟ مجال ہے۔ جب یزید جیسے ظالموں جابر بادشاہ کے دربار میں بی بی زینب کبریٰ نے فرش عزا بچھایا ہے، حسین کا ذکر کیا ہے، حسین کی عزا منائی ہے، جب یزید نہ روک سکا تو پھر کس کی مجال ہے؟ اسی کے وہی دربار کہ جس دربار سے
نبی کی نبوت کو مٹائے جانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، زینب کبریٰ نے اسی کے دربار میں نبوت کا ذکر کیا۔ علی کی امامت کو مٹائے جانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اسی دربار میں زینب کبریٰ نے مولا کی امامت کا ذکر کیا، بھیا کی منصوبے کا اور ہدف کا ذکر کیا۔ اور عجب نہیں، بی بی زینب کبریٰ کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی ہوں، اے نانا کیا اپنی نواسی کو داد شجاعت نہ دو گے؟ اپنی نواسی کو داد شجاعت نہ دو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس دربار میں آپ کے منصوبے کو، آپ کی نبوت کو مٹائے جانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، میں نے اسی دربار میں آپ کی نبوت کا ذکر کیا۔ کبھی نجف کا رخ کر کے کہتی ہوں گی، اے بابا علی مرتضیٰ کیا اپنی بیٹی کو شاباشی نہ دو گے؟ کیا اپنی بیٹی کو داد شجاعت نہ دو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس دربار سے جو یزید یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی امامت کو مٹا دیا جائے، آپ کے امامت کے منصوبے کو ختم کر دیا جائے، میں نے اسی یزید کے دربار میں آپ کی امامت کا ذکر کیا۔ کبھی کربلا کا رخ کر کے کہتی ہوں گی، اے بھیا حسین آؤ اپنی بہن کو داد شجاعت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دربار سے آپ کے منصوبے کو مٹائے جانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، میں نے اسی دربار میں آپ کی امامت کا ذکر کیا، بابا کی امامت کا ذکر کیا، نانا کی نبوت کا ذکر کیا۔ اور میرے عزیزوں، آج جو شام میں آپ یہ بی بی کا روزہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ زینب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ زینب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ روزہ یہ بتا رہا ہے کہ یزید دیکھ، جس شام میں تیری حکومت، جس شام میں تیری سلطنت، جس شام میں تیرا تخت و تاج، جس شام میں تیرا دربار، جس شام میں تیرے درباری، جس شام میں تیرے فوجی، جس شام میں تیرے سپاہی، آج اسی شام میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور اسی شام میں آج بھی بی بی زینب کبریٰ کا روزہ قائم ہو کے یزید کو للکار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یزید دیکھ تو ہار گیا، حسین جیت گیا۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، امام زمانہ یہ روزہ آج بھی قائم ہے۔ یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ زینب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ روزہ بتا رہا ہے کہ یزید کے شہر میں، اسی شام میں کہ جس میں یہ پنپے تھے، جس میں انہوں نے حکومت کی ہے، اسی شام میں بی بی زینب کبریٰ کا روزہ یزید کے منہ پہ تماچا ہے، یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ روزہ یزید کو للکار کر کے بتا رہا ہے، تم نے حسین کو قتل کر دیا لیکن مقصد حسینی کو ختم نہ کر سکے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ ہر مذہب، ہر دھرم، ہر مسلک کا انسان حسین پہ قربان ہونے کو تیار ہے، حسین پہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ تو بی بی زینب کبریٰ نے وہی کردار نبھایا ہے کہ جو کردار مولائے کائنات کا کردار تھا۔ کل نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری علی کے کاندھوں پر تھی، آج امامت کی حفاظت کی ذمہ داری زینب کبریٰ کے کاندھوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ظالموں نے امام سید سجاد کے قتل کا حکم دیا ہے، بی بی زینب کبریٰ دوڑ کے آگے جاتی تھی، اگر سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ غصے کے لیے آمادہ ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، مسلسل مجلس آپ کر رہے ہیں، مصائب حسین سن رہے ہیں۔ تاریخ وہ تاریخ ہے، آج شب 13 سفر مظفر ہے۔ سفر کی 13 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ اپنے بابا کو روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لکھا ہے تاریخ نے، روایت یہ کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ
کربلا سے چل رہا ہے، ان بیویوں کے سروں پر چادر نہیں ہے، پس گردن ہاتھوں کو باندھا گیا ہے۔ ظلم تو یہ ہوا جب عمر سعد نے یہ حکم دیا اس قافلے کو گنج شہیدہ سے گزارا جائے، جہاں ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں وہیں سے اس قافلے کو گزارا جائے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اس قافلے کو شہداء کے لاشوں کے قریب سے گزارا جا رہا تھا، جب بیویوں نے اپنے وارثوں کے لاشوں کو دیکھا تو لاشوں پر سر نہ تھے، بے سر لاشیں زمین کربلا پر پڑی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو جا کر حسین کے لاشے سے لپٹ گئی، آواز دے رہی تھی، بابا 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 میں آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ، بابا 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 میں آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہوں، بابا مجھے آواز دو۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑ کے ماں کی خدمت میں آئی، رباب کی خدمت میں آنے کے بعد دامن پکڑ کے کہتی ہے، اماں میں تو اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ہوں نا، بابا مجھے بلاتے کیوں نہیں ہے؟ اماں میں اپنے پاپا کو آواز دیتی ہوں، بابا میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ ہر بی بی ماتم کر رہی تھی، اپنے سر کو پیٹ رہی تھی۔ ایک بہن زینب بھی تھی جو کھڑی ہوئی اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد ہیں، بابا کے لاشے کو دیکھ رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو کمر میں لنگر تھا۔ سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ہاں ذرا برداشت کرنا، خدا کی قسم، خدا کسی جوان کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو سید سجاد نے دیکھا۔ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ زینب آگے بڑھی، سید سجاد کے بازو کو پکڑ کے ایک مرتبہ بی بی زینب فرماتی ہے، بیٹا سید سجاد، ارے کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاؤ گے؟ بس سید سجاد نے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، اے پھوپھی اماں، ارے آپ نے انصاف نہ کیا، میرے بابا کا لاشا بے گولو کفن ارے زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، ارے بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے پھوپھی اماں، ارے ان ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر لیا، ارے زمین کربلا پر نبی کا نواسا بے گول و کفن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ کربلا سے چلا، کوفے کی جانب چلا۔ ایک مقام وہ آیا کہ جب سر حسین آگے نہیں بڑھتا، سر حسین آگے نہیں بڑھتا، سنیں گے آپ کیا ہوا؟ شمر تازیانے کو لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب آیا۔ اللہ اکبر، آپ نے آسانی سے سن لیا، میں نے پڑھ لیا۔ تازیانے کو لہراتا ہوا اور سید سجاد کے قریب آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے، سید سجاد اپنے بابا کے سر سے کہو کہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ روایت یہ کہتی ہے امام سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ارے زنجیروں کو سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے قریب آئے۔ آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، بابا 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 آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا بابا؟ سنیں گے خدا کی قسم کیا جملہ کہا ہے امام سید سجاد نے، بابا بابا آپ آگے بڑھ جائیے، اس لیے کہ میرے اندر تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو، ارے سر حسین سے
اپنی آوازوں کو بلند کرنا، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے جیسے ہی یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، ام کلثوم کو ساتھ لیا، بہن کلثوم ارے سکینہ کہاں چلی گئی؟ روایت کہتی ہے کہ زینب ایک نشیب کی طرف چلی، جنگل کی طرف جا رہی ہے، آواز دیتی جا رہی ہے، اینا اینا یا بنیا یا سکینہ، اے بیٹی سکینہ ارے کہاں ہو؟ اپنی پھوپھی کو آواز دو، اے بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ مجھے آواز دو۔ لو میرے عزادارو، اے حسین کے چاہنے والوں، میں نے ختم کر دیا مجلس کو۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ایک درخت کے نیچے ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ بس زینب تھم کے کہتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اے بی بی بس اتنا بتا دے، کیا یہاں سے کسی بچی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا یہاں سے کسی بچی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اللہ تمہاری بچیوں کو جناب سکینہ کے صدقے میں سلامت رکھے۔ بس زینب کہتی ہے، بی بی ارے کیا کسی بچی کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے اس بچی کی علامت یہ ہے کہ اس کا دامن جلا ہوا ہے، ارے کانوں سے خون روا، چہرے پر تماچوں کے نشان، اس کا دامن جلا ہوا ہے، ارے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے۔ اے عزادارو، ارے اس خاتون نے، اس نقاب پوش بی بی نے ایک مرتبہ اپنے دامن کو ہٹایا۔ بس زینب کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ سکینہ اس بی بی کی آغوش میں آرام سے سو رہی ہے، اس بی بی کی آغوش میں سو رہی ہے۔ بس زینب ہاتھوں کو جوڑ کے ایک مرتبہ کہتی ہے، اے بی بی ارے بس اتنا بتا دے، اس بچی کو کیا کہہ کے سلایا؟ اس بچی کو کیا لوری دے کے سلایا؟ اس لیے کہ ارے جب سے اس کا بابا مارا گیا، یہ